شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ الصمد اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے جس کی برکت سے انسان ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ایسا عظیم نام ہے کہ جو شخص اسے سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کی برکت سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آپ کو صرف ایک چٹکی نمک لینا ہے اور اس پر ایک خاص روحانی عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جسے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں حیرت انگیز تبدیلیاں عطا فرمائیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی، کاروبار میں نقصان، شادی میں رکاوٹ، جادو کے اثرات یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بے حد اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک چٹکی نمک ظاہر طور پر بہت معمولی چیز لگتی ہے، لیکن جب اس پر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہی معمولی سی چیز خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنے گھروں میں سکون، کاروبار میں ترقی اور رزق میں برکت محسوس کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ مکمل ہو تو شیطانی اثرات اور مشکلات انسان پر غالب نہیں آ سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ہیبت اور قوت ایمان کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس عمل کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے پوری توجہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں اصل بات کو سمجھے بغیر عمل شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہیں مقصود فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ کامیابی کا راز صرف عمل میں نہیں بلکہ نیت، یقین اور اخلاص میں چھپا ہوا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ جب سال کی شروعات اللہ تعالیٰ کے ذکر، توبہ اور دعا کے ساتھ کی جائے تو پورے سال میں خیر اور برکت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان اس مہینے کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ جب آپ وضو کر کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ایک چٹکی نمک اپنے سامنے رکھ لیں تو اب اس عمل کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان کھڑی گناہوں کی دیوار کو گرانے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب تک انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے تب تک برکت اور کشادگی کے دروازے پوری طرح نہیں کھلتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلامی نئے سال کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسے مبارک لمحوں میں کی جانے والی دعا اور توبہ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور پوری عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ یا اللہ، اس نئے سال کے صدقے اور محرم الحرام کی برکتوں کے طفیل تمام پریشان حال مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت اور شفا عطا فرما۔ جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان کے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں ان کے لیے کامیابی اور ترقی کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین، ہر پریشان حال شخص کی جائز حاجت پوری فرما اور اس نئے سال کو خیر، برکت اور آسانیوں والا سال بنا دے۔ آمین۔ میرے دوستو، جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ دل سے دعا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس نے ایک اور مخلص بندے کی آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب کی دعائیں قبولیت پا جائیں۔ اس لیے دعا کے وقت اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے تمام اہل خانہ کے لیے بھی خیر اور برکت مانگتے رہیے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ عمل کا پہلا مرحلہ سمجھ لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد ایک چٹکی نمک اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیے۔ جب نمک ہتھیلی پر آ جائے تو کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے دل میں اس جائز مقصد کی نیت کیجئے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔
چاہے وہ قرض سے نجات ہو، بیماری سے شفا ہو، رزق میں برکت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، یا کوئی دوسری جائز حاجت، اسے اپنے دل میں پورے یقین اور وجاہت کے ساتھ رکھیے۔ یاد رکھیے، نیت جتنی سچی ہوگی اور یقین جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ اس لیے اپنے دل میں شک اور وسوسوں کو جگہ مت دیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام سچی توبہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے رزق میں رکاوٹ کسی بندش، حسد یا جادو کی وجہ سے ہے، لیکن کئی مرتبہ انسان کے اپنے گناہ بھی اس کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے توبہ اور استغفار ہر خیر کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغت اور نہریں عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ رزق، برکت اور کشادگی کا بھی ایک عظیم سبب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا نیا سال خیر اور برکت کے ساتھ شروع ہو، ان کی پرانی پریشانیاں ختم ہوں اور ان کے حالات میں بہتری آئے، ان کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر کے راستے کھولتا ہے۔ اب آپ کو ایک چٹکی نمک اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنی گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں اور گناہوں کو یاد کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں دل کی گہرائیوں سے توبہ کیجیے اور 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا مت کیجیے، بلکہ اپنے دل کو بھی اس میں شامل کیجیے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی غلطیوں اور اپنی ضرورت کا اعتراف کیجیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سجدے میں 33 مرتبہ استغفار مکمل کر لیں تو پھر سر اٹھائیں اور اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک چٹکی نمک پر ہلکا سا دم کر دیں۔ یاد رکھیے، توبہ اور استغفار وہی بنیاد ہے جس پر اس پورے عمل کی کامیابی قائم ہے۔ انسان اپنے ظاہر کے گناہوں کو تو جانتا ہی ہے، لیکن بہت سی ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے سچی ندامت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگیے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی رحمت کے طلبگار بنیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب اس ایک چٹکی نمک پر دوسرا اہم وظیفہ پڑھنا ہے، جو رزق، کشادگی اور بے نیازی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا گنی پڑھنا ہے۔ گنی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یا گنی کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اپنے رزق، اپنی ضرورتوں اور اپنی امیدوں کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ بے روزگاری سے پریشان ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آمدنی کم ہے، یا زندگی میں مسلسل تنگی محسوس کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے۔ اپنے لیے حلال رزق مانگیے، عزت مانگیے، برکت مانگیے، آسانیاں مانگیے اور اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا کیجیے۔ یہ وہی وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے امید باندھتا ہے اور اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب اس ایک چٹکی نمک پر یا گنی 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پوری توجہ، یقین اور خشوع کے ساتھ ہر مرتبہ یا گنی پڑھیے۔ جب 72 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو دوبارہ اسی نمک پر دم کر دیجیے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اور نہایت مبارک نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ فتاح کا مطلب ہے بند دروازے کھولنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا اور راستے پیدا فرمانے والا۔ جب انسان زندگی میں رکاوٹوں، ناکامیوں اور بندشوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے،
کیونکہ حقیقت میں ہر دروازہ کھولنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی بندش، کاروبار میں نقصان، گھریلو پریشانیوں یا دوسری مشکلوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسانی کا فیصلہ فرما دے تو ناممکن نظر آنے والے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اس مبارک نام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دل میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب اسی ایک چٹکی نمک پر یا فتح بھی 72 مرتبہ پڑھیے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، ہر مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے جائیے، اور جب تعداد مکمل ہو جائے تو تیسری مرتبہ اسی نمک پر دم کر دیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار یا گنی اور یا فتح پڑھنے کے بعد اس ایک چٹکی نمک پر کیے جانے والے اذکار مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دل میں یہ یقین تازہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تنگی کو آسانی میں بدلنے والا، رزق میں برکت عطا فرمانے والا اور بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اب اس ایک چٹکی نمک پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، ہر شخص کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ محرم الحرام کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگ اپنی مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، بہت سے لوگ غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عمل سننے، سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اس کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ الصمد، قرآن مجید کی عظیم سورت، سورہ اخلاص کا وہ مبارک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مکمل بے نیازی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اور پوری کائنات جس کی محتاج ہے۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اس مبارک نام کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور امیدیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس ایک چٹکی نمک کو اپنی ہتھیلی پر رکھیے، ابتدا میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کیجیے۔ جب تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور پھر اس نمک پر دم کر دیجیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب یہ نمک صرف عام نمک نہیں رہا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اسے ادب اور احترام کے ساتھ محفوظ رکھیے۔ اگر آپ چاہیں تو اس نمک کے کچھ دانے پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں برکت اور کشادگی کی نیت ہو تو اسے گھر کے عام نمک میں